الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما الذین سعدوا فی الجنة خالدین فیہا وقال اللہ تعالی فاما الذین شقوا ففی النار۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور پیارے طلبہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد والی منزلیں اس سے کئی زیادہ سخت ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو موت کا مرحلہ اس سے کئی زیادہ سخت ہوگا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما رأیت منظرا قط، نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت ابو بکر اس وقت کو سمجھ نہ سکے، کچھ دیر کے بعد اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے جواب دیا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور من فتنۃ الدجال، میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبروں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ محترم دوستو، قبر کی منزل بہت کٹھن ہے، ہم کو قبر کی منزل کے تیار رہنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبول تھا، آج جب تم میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح بھینجتی ہے، یعنی کہ اس طرح چاپتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں طرح دوسرے روایت کے مطابق نان ازد مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ ہوگے، وہ ازد اسے مسلسل دستی رہتی اور قیامت تک دستی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنہ کا قبر اس کے عمل کے مطابق اسے جنت کا کھڑکی بنا دیتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ اب یہ مسلمانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنے قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، انسان کا عمل ہی اپنے قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے سے تین سوال کرتے ہیں، من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما قلت تقول فی ھذا الرجل محمد، یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر وہ نیک بندہ ہوتا جواب دیتا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہذا اس کے لیے
جنت کا لباس اور جنت کا فرش بچھا دیا جاتا، جنت کا کھڑکی کھول دیا جاتا، جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا اور مہک آتی رہتی ہے، اور منکر نکیر سے کہتے ہیں سو جا، جیسے دلہن سوتے اس کو شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، وہ کہتا ہے میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دو، فرشتے کہتے نہیں اب تم نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، بس تم سو جاؤ، قیامت تک کے لیے سو جاؤ۔ اگر وہی بدکار فاسق کافر بندہ ہوتا ہے تو جواب نہیں دے سکتا اور کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، اور اس پر اللہ تعالیٰ ایک اندار بہرا فرشتہ عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کی چیخنے کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خار کے تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، بہت تیز بچکا یعنی کہ بہت تیز کودا، اور اتنی تیز کودا کہ ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا نہ دے۔ اس جگہ 5-6 قبر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس حال میں مرے؟ اس نے جواب دیا پھر شرک یعنی شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کا حصہ اور کچھ عذاب سنا دو جو میں سن رہا ہوں۔ محترم دوستو، قبر کی منزل بہت کٹھن ہے، ہم کو قبر کی منزل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال سوال و جواب، عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئے گا، کوئی سے بچ نہیں سکتا۔ اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کفن پہنا کر